الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل عسى أن يكون قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم گزشتہ دونوں جمعہ میں دجال کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی. آج بھی اصل موضوع دجال ہی ہے اور انشاءاللہ آج کی آج دجال کا موضوع کا احاطہ تقریباً پورا ہو جائے گا. تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ کوئی الگ بات ہوگی. دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا فتنہ ہے. انسانی تاریخ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے انسانی دور کا جو سب سے بڑا اور عظیم فتنہ ہے یہ دجال کا ہے. ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا، آنا بھی اسی امت میں. تو دجال جو حقیقی دجال ہے اس نے تو بہت قریب آ جانا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے کی جو علامات ہیں ان میں سے بہت ساری علامات پوری ہو چکی ہیں اور اس کا ظہور انتہائی قریب، اس کا جو خروج ہے انتہائی قریب محسوس ہوتا ہے. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی یہ بات ہے. فرمایا کہ دجال اگر میرے زمانے میں آیا تو میں کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو میری امت کے جو نیک لوگ ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، علماء ہوں گے، دیندار لوگ ہوں گے، ان کی معیت میں لوگ دجال سے بچیں گے. تو جو نیک لوگ ہوں گے، جو علماء ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، مشائخ ہوں گے، ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ دجال سے بچ جائیں گے. یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، دجال کے حوالے سے ایک مثال اور سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت دجال آئے گا، فرمایا کہ اس سے دور رہنا، اس کے قریب مت جانا. ہاں، اس کی نفی کرنے کے لیے قریب جانا ہو تو اس کے منہ پہ جا کے کہنا تو جھوٹا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے وہی کافی ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ
مجھے تیرے شر سے بچائے. فرمایا جو یہ کرے گا اللہ اسے بچا لے گا. دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ایمانی قوت کی ضرورت ہے. ایک اور مسلمان کی مثال دی اور اسے روکا سمجھا کے کہ ایک ایمان والا وہ سمجھ جائے گا کہ دجال ہے، لیکن اس کے پاس جائے گا کہ چلو اس سے میں کوئی ڈائلاگ کروں، بات چیت کروں. جب یہ بات چیت کرنے لگے گا وہ اس کا دجال کا دجل فریب اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ اس کو بہکا دے گا اور خراب کر دے گا. اس حدیث سے کیا سبق ملا؟ کوئی بتائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس حدیث سے یہ سبق مل رہا ہے کہ برائی کے قریب جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا. برا ماحول، برے لوگ، بری جگہ پہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. یہ جانے والا صحیح توحید والا تھا، لیکن پہنچا تو اس نے اس کو چکر دے دیا، یہ چکر میں آ گیا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اب ان احادیث کی روشنی میں، ان دونوں احادیث کی روشنی میں ہمارے زمانے کا ایک واقعہ جو چند دن پہلے ہوا ہمارے ہی ملک پاکستان میں، اس کو سنیں توجہ سے، اس کو سمجھیں غور سے، دھیان کریں اور اپنے بارے میں اور اپنی اولادوں کے بارے میں فکر مند ہوں اور اپنے مستقبل کا کوئی تعین کریں. اگر ابھی بصیرت باقی ہے اور خوف خدا ابھی دل میں ہے اور ایمان کی بصیرت اور نور ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں اس پر سوچنا ہوگا. اس واقعے کو جتنا غور سے سنیں گے اور اس سے نکلنے والے نتیجے پر جتنا بہتر ہم عمل کریں گے، اتنا ہمارا اور ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ رہے گا. چند دن پہلے ہوا کیا؟ مین اسٹریم میڈیا پہ، کہاں پہ، ایک پروگرام کے اندر ایک شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں سخت بے ادبی کی علل اعلان، اور اس نے ایک صحیح حدیث کا کچھ حصہ پکڑ کر امت کو گمراہ کرنے کی بڑی دجالی کوشش کی. ایک صحیح حدیث کا مختصر سا حصہ لے کر امت کو دجالی فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی. اب وہ کیا ہے؟ اس بدنصیب نے جو صحابہ کو برا بھلا کہ اس سے زیادہ بدنصیب اور بدبخت تو شاید کوئی بھی نہ ہو، اس بدنصیب نے یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد سے فرار ہو گئے تھے، اور پھر ان کی شان میں مختلف باتیں کی. حالانکہ عثمان غنی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک بیٹی ان کو دی، ان کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی دی، ان کا انتقال ہوا، فرمایا اگر میری 40 ہوتی ایک ایک کر کے جاتی رہتی ساری کی ساری عثمان کو دیتی. یہ تو بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. لیکن دجالی فتنہ اس وقت بہت زیادہ ہمیں گھیرے میں لیے ہوا اور ہم سو رہے، ہمیں فکر نہیں ہے. اس بدبخت نے یہ جملہ بولا، کیا بولا؟ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد سے فرار ہو گئے تھے اور
پھر اس بات کو جو کسی درجے میں صحیح ہے اور اس کو غلط طریقے سے بیان کیا. اب ہوا کیا؟ اب یہ والی بات جو اس نے کی وائرل ہوئی بہت زیادہ، اور ہم نے سنی، یہ ہماری اولادوں نے سنی، یا امت کے نوجوانوں نے سنی. اب جنہوں نے یہ سب سنا ہوگا، آپ بتائیے مسجد میں اللہ کو حاضر نادر جان کر صحابہ کے بارے میں ان کی دلوں میں عظمت کم ہوئی یا بڑھی؟ کم ہوئی نا، بڑھ تو نہیں سکتی نا. اس انداز سے صحابی کی بات کی جائے تو صحابہ کی عظمت بجائے بڑھانے کے کم ہوئی. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ یہ شخص علماء سے دور ہوگا، دین سے دور ہوگا. جو صحابہ سے دور ہوگا جہنم کے گڑھے میں گرے گا وہ. کیونکہ صحابہ کون ہیں؟ جن کو قرآن نے مثال قرار دیا، جن کو نبی نے مثال قرار دیا، معیار قرار دیا. قرآن نے معیار قرار دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ تو وہ ہیں. اب جو معیار کوئی ہٹا دے تو معیار ہی جب کوئی نہ رہا تو امت کدھر گئی؟ اب یہ جو چیز ہے یہ میڈیا پہ آئی. میڈیا کون سا ہے؟ دجالی میڈیا ہے پورا. اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ دجال کے شاگردوں کے پاس. اس کے آنے سے پہلے جو اس کے شاگرد دنیا میں موجود ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ غلط بات، باطل بات، بری بات اور ہر وہ بات جو مسلمانوں کے خلاف ہو اس کو ریچ زیادہ ملتی ہے، اس کو لائک زیادہ ملتے ہیں، وہ زیادہ دنیا میں وائرل ہوتی ہے. اب یہ غلط بات خوب وائرل ہو گئی. اب اس کے اوپر علماء حق نے حقیقی بات کو بیان کیا. میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس میں دو چیزیں ظاہر ہوں گی. نمبر ایک، وہ آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کو سن لیں، خود ہی سمجھیں گے کافی چیزوں کو. اب حقیقی واقعہ کیا ہے اور بخاری شریف کا صحیح واقعہ ہے. سنیں. ایک صاحب کوئی تھے، اس کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کوئی بغض ہوگا. وہ حج کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور آ کر 3 سوال کیے، اور تینوں حضرت عثمان کے بارے میں کیے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو علم والے، اللہ والے ہوتے ہیں نا، بڑے تحمل مزاج ہوتے ہیں. پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ احد سے بھاگے تھے، فرار ہوئے تھے. اب یہ سمجھ لیا انہوں نے کہ کون سے چینل سے بات کر رہے ہیں، تو اس کی اصلاح کی نیت سے مختصر جواب دیا کہ ہاں. پھر دوسرا سوال اس نے پوچھا اس نے کہ بدر میں بھی تو صحابہ گئے تھے نا، عثمان وہاں بھی تو نہیں تھے نا، وہاں بھی تو غائب تھے نا، عثمان غنی تو وہاں بھی موجود نہیں تھے، غائب تھے نا بدر میں. فرمایا ہاں غائب تھے. تیسرا سوال کیا، جب بیعت رضوان کے وقت میں مسلمان نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تحت الشجر، اور درخت کے نیچے، اس وقت میں تو عثمان غائب تھے نا. کہاں؟ 3 سوال اس نے پورے کر لیے اور تینوں کا جواب انہوں نے دیا ہاں. بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف. اب اس نے نہ خوشی سے کوئی بات کہی، فرمایا سن، اب بات کو توجہ سے پورا سن، دوائی لیتا جا، اپنے دماغ کے خلل کا علاج کرواتا جا. اب علاج کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ یہ دجالی لوگ ادھوری بات کو روایت کر کے، صحیح حدیث، صحیح بخاری سے ادھوری بات لے کر
امت کو کیسے علماء سے دور کر رہے ہیں، اور وہ معیار حق ہیں صحابہ، اس معیار حق سے کیسے دور کر رہے ہیں، یہ دجالی فطرہ ہے صاحب۔ اب تینوں باتوں کی پہلے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں ہاں۔ اب اس کو کہا سن، پہلی بات کہ تم کہتے ہو کہ غزوہ احد میں حضرت عثمان بھاگے تھے، فرار ہوئے تھے۔ جی فرار تو ہوئے تھے، لیکن کیا اکیلے فرار ہوئے تھے؟ اور کیوں فرار ہوئے تھے؟ اور فرار ہو کے کدھر گئے تھے؟ قیصر کے پاس، کسرا کے پاس اپنی حکومت بنائی، کیا کیا؟ فرار ہونے کے بعد حاصل کیا انہوں نے؟ ہوا کیا تھا؟ غزوہ احد شروع ہوا، مسلمانوں کو ابتدا میں کامیابی ہوئی، اور پیچھے سے ایک ایسا معاملہ بنا کہ دشمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر آیا اور مسلمانوں پہ ایسا حملہ کیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ ایک اچانک حملہ اتنا بڑا تھا کہ صحابہ کرام منتشر ہو گئے، صرف کوئی ایک اکیلے نہیں، حضرت عثمان غنی اکیلے نہیں، صحابہ کی جماعت منتشر ہو گئی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، منتشر ہو کے کیا چلے گئے؟ کیا خدا نہ خاصا اسلام کو چھوڑ دیا یا نبی کو چھوڑ دیا؟ منتشر ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد سارے ہی واپس آئے، اور پھر مسلمان کو اللہ نے دوبارہ فتح دی اور کافر سارے بھاگ گئے۔ تو حقیقت یہ ہے۔ اب قرآن میں اس کا ذکر بھی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو معاف بھی کر دیا۔ اب جس غلطی کو، جس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کو ذکر کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اور باتیں نہیں تھی بیان کرنے کی؟ یہی بات جو بیان کی جا رہی ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ امت کو صحابہ سے ہٹانا، علماء سے دور کرنا؟ کوئی اور وجہ ہے تو بتائیں۔ دوسری بات جو اس نے پوچھی تھی، اس نے پوچھا کہ بدر میں بھی تو رہی تھے نا جناب، بدر میں بھی تو غائب تھے وہ، کدھر تھے بدر میں؟ ہاں بدر میں نہیں تھے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بدر میں نہ ہونا یہ ان کے لیے عیب نہیں، ان کی شان کو کروڑ مقام اور عطا فرماتا ہے، عظمتوں کو بلند فرماتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ بدر میں کیوں نہیں تھے، اب مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ کرنا بھی نہیں ہے، اور علماء کے پاس جانا بھی نہیں ہے۔ علماء کوئی بات کہتے ہیں، گوجری اختلافی بات کرتے ہیں، اگلا بندہ غلط بات کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی بدر میں کیوں شریک نہیں تھے؟ کوئی بتائے جی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ کیا ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام نے خود روکا تھا کہ تم میری بیٹی اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کرو، تم نے شریک نہیں ہونا۔ تو جناب شریک تو نہیں ہوئے تھے، لیکن حکمت نبی علیہ السلام نے روکا تھا، اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کا اکرام کیسے کیا؟ اصحاب بدر کی، اصحاب بدر کی جب گنتی کی گئی، شمار کیا گیا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باوجود شامل نہ ہونے کے اس میں شامل کیا گیا، شمار کیا گیا، کاؤنٹ کیا گیا، اور مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حصہ ان کو پہنچایا گیا۔
تیسری بات اس نے کیا پوچھی؟ جناب بیت رضوان میں بھی تو نہیں تھے نا، غائب تھے وہ. مسلمان جان دینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں اور وہ تو غائب تھے. اب یہ کوئی دجال ہی ایسی بات کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان تو ایسی بات نہیں کر سکتا. دجال کا مطلب دھوکہ دینے والا، فریبی. مسلمان نہیں کر سکتا. اب کیا ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ معاملہ ہوا بیت رضوان کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ میں سے عثمان غنی کو چنا، جن کو اسلام کا اور اپنا نمائندہ بنا کر کفار کے پاس بھیجا. اس لیے اس وقت وہ موجود نہیں تھے. تمام صحابہ میں سے ان کو چن کے بھیجا کہ جاؤ تم اسلام کے اور اللہ اور اس کے رسول کے سفیر بن کے جاؤ. یہ تو عظمت تھی ان کی. دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے بیعت کی تو سب اپنا اپنا ہاتھ لائے جو ان کا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، اور پھر آپ نے عثمان کی غائبانہ یوں بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ. تو اس واقعے نے تو ان کی عظمت کو اور چار چاند لگا دی. چار بھی نہیں، 4000 چاند لگا دی. اب اس بات کے کسی، اس پوری حدیث کے کسی ایک جز کو پکڑ کر یہ دجالی فتنہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں علماء سے دور کر رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے غلط تو نہیں بیان کی؟ اب جتنے بھی یہ سو کالڈ اسکالرز ہیں یہ نہیں کرتے، کسی ایک بات کی جز لے لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا حقیقت کا. ہم نے تو دین سیکھا ہی نہیں، دینی تعلیم حاصل ہی نہیں کی، سوائے نماز روزے کے علاوہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو وہ یوں خراب کر رہے ہیں. اور اگلی بات، باطل کی بات آئی، میڈیا اس کو خوب وائرل کرے گا، اور جب اس کا رد حق کی صورت میں اہل حق علماء کی طرف سے آئے گا تو یہ دجالی میڈیا اس کو اتنی ریچ نہیں دے گا. تو یہ سب مل کے کام چل رہا ہے. اب دجال کا فتنہ انتہائی قریب. اب حدیث سن لیجئے. امام مہدی جب آئیں گے مختلف جنگیں ہوں گی، اور جو آخری جنگ ہے جس کے فوراً بعد دجال نے نکلنا ہے وہ کون سی جنگ ہے؟ وہ قسطنطنیہ کو، ترکی کو امام مہدی فتح کریں گے. اور ترکی اس وقت عیسائیت کے پاس ہوگا، یعنی ترکی ابھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا ہے. یہ نکلے گا، مسلمانوں کے پاس نہیں رہے گا، قبضہ ہوگا، عیسائیوں کی حکومت ترکی پر آئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہوگا ان کے پاس جب وہ ترکی کو فتح کرنے، قسطنطنیہ کا لفظ فتح کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ اکبر، وہ اللہ کا ذکر بلند کریں گے، ایک علاقہ فتح ہو جائے گا، دوبارہ ذکر کریں گے، اس کی دوسری سائڈ ہے، اس کی سمندری سائڈ ہے، ایک زمینی سائڈ ہے، دونوں فتح ہو جائیں گی. تیسری مرتبہ جب اللہ کا ذکر بلند کریں گے، فرمایا ایک اسلحہ نہیں چلے گا، ایک تیر نہیں چلے گا، اور پورا یہ علاقہ دوبارہ مسلمانوں کو مل جائے گا. اس وقت امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ترکی کو فتح کر لیں گے. دجالی میڈیا، دجالی لوگ، یہ فتنہ کافی حد تک دب چکا ہوگا.
اس وقت پھر جو اصل دجال ہے وہ اس غصے کے اندر بھراتا ہوا اور دناتا ہوا نکلے گا کہ ساری قوتیں امام مہدی کے ساتھ چلی جائیں گی اور یہ دجالی قوتیں دب جائیں گی. تب پھر وہ پورے غصے کے ساتھ اور پورے شد و مت کے ساتھ دنیا پر آئے گا اور پوری دنیا میں پھر تہس نہس والے معاملات ہوں گے اور بڑی جو ہے نا تباہیاں مچیں گی, بڑے بڑے معاملات ہوں گے. اس وقت دجال کا ظہور ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس ایک آگ ہوگی اور پانی ہوگا, ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی, سب دھوکا ہوگا. جو اصل میں آگ ہے وہ اندر پانی, جو اصل میں پانی ہے وہ اصل میں آگ, جو اصل میں جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی, اور جو اس کی دکھائی جانے والی جنت ہے وہ اصل کے اندر جنت ہوگی. اچھا, اس کو اگر ہم غور کریں نا تو ڈینس گیبر ایک یہودی سائنسدان ہے جس کو 1971 میں نوبل پرائز بھی ملا. اس نے ہوموگرافی ایجاد کی, اور اگر ہوموگرافی کو غور کرے تو بالکل ایسا ہے کہ دکھایا کچھ جائے اور اندر ہو کچھ. مجھے جاپان جانا ہوا 2005-06 میں شاید گیا تھا. میٹسوشیتا, یہ پیناسونک کمپنی والے ان کے ڈیلر تھے, وہ پاکستان کے ٹاپ 10 ڈیلرز کو لے کے گئے جاپان کے سفر پہ. ان کا فری ٹور تھا, میں بھی گیا تھا. تو 2005 کے قریب کی بات ہے یہ. تو 10 لوگ تھے, گئے ہوئے تھے پاکستان سے. تو انہوں نے اپنی فیکٹری بھی وزٹ کروائی, جاپان میں مختلف شہروں کو بھی دیکھا. تو ادھر ایک ہے اسٹوڈیو, یونیورسل اسٹوڈیو, وہاں بھی میں گیا. دنیا کا مشہور ترین اسٹوڈیو. تو وہاں پہلی دفعہ 3D مووی دیکھی. آنکھوں میں کیمرہ لگایا انہوں نے, کیمرہ نہیں, چشمہ نہیں ہوتا, وہ گلاسز دیے خاص اور بٹھا دیا ہال میں. اب وہ لگ ایسے رہا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے, اور جو چیز آ رہی ہے بالکل لگتا ہے کہ باقاعدہ میں پیچھے ڈر کے ہٹتا تھا کہ یہ تو میرے منہ پہ آ کے لگے گی, یہ جو گولی اس نے ماری ہے میرے آ کے لگنی. وہ سب کیا ہے, وہ سب نظر کا دھوکہ تھا. تو دجال کے پاس یہ ہوموگرافی 3D اور ان سب کی جو اعلیٰ اسٹیج ہوگی نا وہ دجال کے پاس ہوگی. یہ دکھائے گا کچھ, ہوگا کچھ. اس کی نظر آج سے 100 سال پہلے, 500 سال پہلے یہ باتیں سمجھنا اور سمجھانا ممکن نہیں تھا. اب سائنس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سمجھنا سمجھانا آسان ہو گئی ہیں, اور یہودیوں کی جتنی سائنسی ترقی ہے یہ ساری کی ساری جو ان کی معیشت ہے, جو کچھ ان کا کنٹرول ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول دنیا کے اوپر, یہ سارا دجال کے قدموں میں جانا ہے. مثال کے طور پر پہلے روپے پیسے ہوتے تھے, سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے, وہ ختم ہو کے پیسے آ گئے. اب یہ بھی ختم ہو رہے ہیں. اب سارا ڈیجیٹل ہو رہا ہے نظام. میں نے آپ کو پیسے دینے, میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے, نہ آپ کو کچھ دیا نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ آیا. آپ کو پتہ لگا جی میرے اکاؤنٹ نمبر 001 سے 002 میں آپ کے پاس پہنچ گئے 2 لاکھ روپے. آپ نے کہا پہنچ گیا, آیا تو کچھ نہیں. آپ نے کسی کو دینے تو جناب اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ سلسلہ چل رہا ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا.
اس کا کنٹرول کن کے پاس ہے، کمانڈ کن کے پاس ہے؟ دجال آئے اور یوں کہے کہ تمہارا یہ نادرہ کا آئی ڈی کارڈ میں بند کر دوں گا، تمہارا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ بند کر دوں گا، میری مانو گے تو تمہارا یہ نظام چلے گا، نہیں مانو گے نظام بند۔ کیسے بند؟ ایک بٹن ہی بند کرنا ہے بھائی، یہ والا کوڈ، یہ والا نادرہ کا پاسورڈ، یہ ڈیبٹ کارڈ نمبر بلاک کر دیا۔ اب سارا نظام ہی اس پہ جب آ جائے گا تو انسان دیکھیں کتنا محتاج ہو جائے گا، ایک روٹی خریدنے کے لیے اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوگا، وہ بھی آن لائن آرڈرز کے ذریعے آ رہی ہوگی۔ تو جس کا دل کرے گا، جس بندے کو جو اس کی بات نہ مانے، اس کی تو ایک منٹ بھی بات میں لگنا ہے۔ سب کے انگوٹھے اس کے پاس ہوں گے، سب کے آنکھوں کے پرنٹ جو ہے نا، آنکھوں کے عکس اس کے پاس ہوں گے، سارا ایک اکیلی آنکھ سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ یہ سب نظام ادھر ہی چل رہا ہے۔ تو اس میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس طرف آنا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دجال کی جو جنت ہے نا، یہ نبی علیہ السلام نے مثال کے طور پر بتایا۔ دجال کے پاس جو پانی مثال کے طور پر بتایا، دجال کی جو آگ ہے مثال کے طور پر بتایا۔ وہ مثال کیا ہے کہ دجال کی جنت سے مراد خوشحالی ہے، اور دجال کی آگ سے مراد وہ پریشانیوں کی شدت ہے۔ خوشحالی سے کیا مراد؟ آپ کا ڈیبٹ کارڈ جس میں آپ پیسے ہیں آپ کے، یہ آن ہے، آپ خوشحال ہیں، آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب جو امپورٹ کرتے ہیں ان کا جو وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے ایک صاحب شالمی میں بہت بڑا ان کا کاروبار ہے، فوڈ آئٹم امپورٹ، کہنے لگے جی میرا سامان آ گیا، کئی کنٹینر سے پاکستان پہنچ گئے، اور پتہ یہ لگا کہ میرا جو اس زمانے میں وی باک تھا، اب تو بدل گیا، کہ جی وہ بلاک ہو گیا۔ کیسے بلاک ہو گیا؟ کہ میں نے کریڈٹ کارڈ کے اوپر کوئی چیز خریدی تھی، میں بھول ہی گیا تھا پیمنٹ کرنا، اور وہ چند روپے تھے، ان چند 100 روپے کی ایسے میرے کئی کنٹینر رک گئے۔ تو اس کی جنت سے مراد آسانیاں اور شدت سے مراد تکلیفیں، یہ بھی لیا جا سکتا ہے، تو وہ اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو اس وقت پھر ہمیں کرنے کے کام کیا ہوں گے؟ ہم اس طرف آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ فرمایا کہ اگر دجال سے سامنا ہو جائے تو اس کو یوں کہنا کہ تو جھوٹا ہے، تو میرا رب نہیں، میرا رب اللہ ہے، اور ہمیں اسی پہ یقین ہے، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دجال کو یہ ایسے کہہ دے گا اللہ اسے بچا لے گا۔ جو شخص دجال کو ایسے کہہ دے گا اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ لیکن یہ کہنا کب ممکن ہوگا؟ جب ہم علماء اللہ والوں کی صحبت میں اور نیک کاموں میں لگے ہوں گے، ورنہ یہ دجالی فتنے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ تو علماء سے دور کر دیں گے، پھر وہ علماء کے پاس نہیں آئیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری زندگی میں دجال کا خروج ہوا میں اس کے لیے کافی ہوں، اگر وہ میری وفات کے بعد نکلا تو اللہ میری امت کو اس امت کے نیک لوگوں کے ذریعے سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب میری امت کو بچائیں گے تو کیا ذریعہ استعمال ہوگا؟ امت کے نیک لوگ، علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، ان کی برکت سے، ان کی معیت سے، ان کی ہدایات سے، ان کے ساتھ رہنے سے، دین کی محنت کرنے والوں سے تعلق ہوگا تو انسان بچے گا۔ دجال
ساری دنیا میں جائے گا، 4 جگہوں پہ 4 مساجد میں وہ نہیں جا سکتا، 2 شہروں میں وہ نہیں جا سکتا، 4 مساجد میں نہیں جا سکتا۔ 2 شہر کون؟ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں شہروں کے راستوں پر فرشتے تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے، ننگی تلواریں، اور دجال کی جرت نہیں ہوگی کہ اندر آ سکے۔ تو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، ان 2 شہروں کا۔ لیکن مدینہ طیبہ کو خاص فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، مدینہ طیبہ 3 مرتبہ ہلے گا، زلزلہ آئے گا، اور ہر منافق اور کافر جو مدینہ کے اندر ہوگا وہ باہر نکل جائے گا ڈر کے، صرف ایمان والا اندر باقی رہے گا۔ دجال باہر تو آ جائے گا، خود اندر نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اندر جو لوگ اس کے حمایتی ہوں گے، منافقین اور کفار، وہ سارے مدینہ سے باہر نکل جائیں گے، اللہ مدینہ کو پاک کر دے گا۔ اور 4 مساجد جہاں دجال نہیں جا سکے گا، بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ، وہاں نہیں جا سکے گا۔ دوسری مسجد نبوی شریف، تیسری بیت المقدس، اور چوتھی مسجد طور، کوہ طور پہ جو مسجد وہاں پہ، ان 4 مساجد میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ باقی ساری دنیا میں اس کا آنا جانا دندنانا بہت زیادہ ہوگا۔ جو دعائیں ہیں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے، ان دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 روزانہ پابندی سے پڑھنا ضروری ہے۔ مسجدوں میں، گھروں میں، مدرسوں میں، دکانوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہر جگہ ایسے سمے لگانے کی ضرورت ہے جہاں حدیث لکھی ہوئی ہو کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات سے کی تلاوت روزانہ کرنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت رہے گی، اور وہ نیچے 10 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہر جگہ کی ضرورت ہے، اس کا فتنہ نہایت قریب ہے اور بہت بڑا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حفاظت کا اہتمام کریں۔ اور سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتنوں سے بچایا تھا نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، بہت ساری چیزوں سے جو ملتا ہے، 3 طرح کے لوگ دجال کے فتنے میں آ جائیں گے، اور جو نہیں آئیں گے وہ کون ہوں گے، اس کا بھی ایک سراسی، تاکہ تینوں بیانات کا خلاصہ اس میں آ جائے گا۔ جو لوگ کافر وہ دجال کے فتنے میں آ جائیں گے، یہودی اور یہودیت کی ساری جو ماننے والے صہیونی لوگ ہیں، سارے دجال کے ساتھی ہوں گے۔ دوسرا، بہت سارے لوگ دجال کے پاس جو فوائد ہوں گے ان کو حاصل کرنے کے لیے دجال کا ساتھ دیں گے، ان میں ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ دجال ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے توحید والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دنیاوی آسانیاں بڑی ہیں، ہمارے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز اور یہ وہ سارے ہمارے کام چلے، تو اس لیے آئیں گے۔ فرمایا بدترین لوگ ہوں گے، اس وقت اس کام کی ضرورت نہیں ہوگی، تو وہ لوگ ہوں گے۔ تیسرا کون لوگ ہوں گے دجال کے ساتھ؟ جو دجال کے شر سے بچنے کے لیے اس کی بات کو مان لیں گے، کہ اگر ہم نے نہ مانا تو ہماری تو زندگی تنگ ہو جائے گی اور یہ دنیا عذاب بن جائے گی ہمارے لیے، اس وجہ سے مان لیں گے۔ تو دجال کے ساتھ 3 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو غیر مسلم سارا ہو گیا، دوسرا مسلمانوں کے اندر وہ لوگ، اچھا غیر مسلم میں ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان بھی ہوں، غیر مسلم تو اولین ہے، وہ مسلمان جو دجال کو میڈیا کی نظر سے دیکھیں گے، جو دجال کو میڈیا کی نظر سے دیکھیں گے، علماء کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ذہنی طور پر سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو ذہنی طور پر دجال کو قبول کرے گا اور حق مانے گا۔ اس میں کافر ہو گئے، وہ تو ویسے ہی مسلمانوں کو نہیں مانتے، ایمان اللہ کو نہیں مانتے۔ مسلمان کون ہوں گے؟ جو دجال کو میڈیا کی نظر سے دیکھیں گے، اپنی نظر، علماء کی نظر سے، اللہ والوں کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ جب ہماری نوجوان نسل علماء سے دور ہوگی تو میڈیا کی نظر سے دیکھے گی اور جانچے گی۔ دوسرے وہ لوگ جس میں مسلمان بھی ہوں گے جو دجال کے ساتھ رہنے سے فوائد حاصل کی، جیسے جی آپ یہ حکومت ہونی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اگلی دفعہ دوسری پارٹی کی حکومت ہوگی، لوٹے بن کے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ اس قسم کی جو لوٹا کریسی ہے نا، کہ بھئی مجھے فائدہ ملے، جو مفاد پرست لوگ ہیں، چڑھتے سورج کے پجاری، وہ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ تیسرے وہ کہ جو دجال کے خلاف اس لیے دجال کے ساتھ اس لیے ہوں گے کہ اگر اس کا انکار کریں تو پریشانیوں سے ڈرتے ہوں گے۔ تو 3 طرح کے لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مکمل خلاصہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے آپ کو بیان کر دیا دجال کے ساتھ کون۔ اب دجال کے خلاف کون ہوگا؟ دجال کے خلاف بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، وہ جو ایمان کی محنت کرنے والے، جو دین کی محنت کرنے والے،
جو علماء کا ساتھ دینے والے، اللہ والوں کا ساتھ دینے والے، نیک مجالس میں، نیک صحبتوں میں خود اور اپنی اولادوں کو لانے والے، ذکر کرنے والے، یاد الہی کرنے والے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے والے، یہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہم ملا کہہ کے دور کر دیتے ہیں۔ دجال کا فتنہ یہی کریں گے، دجال کے فتنے سے مقابلہ یہی ملا ہی کرے گا۔ اور آج بھی دیکھیں، ابھی کراچی میں ایک میوزیکل کنسرٹ ہونا تھا، وہ ایبٹ آباد میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کرے، نہیں ہوگا۔ وہ کون سا میوزیکل کنسرٹ کراچی میں ہونا تھا؟ یہ جو ہے نا گے، جو اپنے آپ کہتے ہیں ہم جنس پرست لوگ، باقاعدہ ان کی ایک تنظیم کے ساتھ مل کے کراچی کے اندر یہ کام ہونا تھا۔ اس کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ ہم مانیں گے نہیں اکثر ہم، لیکن صرف دینی جماعتیں ہی کھڑی ہوئی، ملا ہی کھڑا ہوا۔ کوئی سیاسی لیڈر آپ کو اس کا بیان نہیں ملے گا، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جن کو حکومت میں لے کر آتے ہیں، ایک بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اور وہ انہوں نے الحمدللہ کینسل کروا دیا اور حکومت کو مجبور کیا۔ اب وہ ایبٹ آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ ان کی تو خواہش ہے کہ ہم جنس پرستی کے مطابق اور متعلق میوزک کنسرٹ بھی ہوں، سارا کچھ ہو۔ تو دجالی نظام کے خلاف بھی یہ عالم ہی کھڑا ہوگا، اور آج تک وہی کھڑا ہوا ہے، اللہ نے اسی کو توفیق دی ہے۔ اور امام مہدی کون ہوں گے؟ ٹھیٹ مولوی ہوں گے وہ۔ چلیں، یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ دین اسلام یہ چند عقائد کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ، اعتکاف، حج، چند عقائد کا اور عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل کامل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہمارے ہر شعبے میں، وہ تجارت ہو، زراعت ہو، وہ مزدوری ہو، وہ صنعت یعنی مینوفیکچرنگ ہو، کوئی بھی ہو، ٹریڈنگ، ایگریکلچر، ہر شعبے کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تمام احکامات عطا فرمائے، پورا نظام عطا فرمایا۔ صرف عبادت نہیں ہے شریعت میں، مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام۔ ہر شعبے میں اس کا دین زندہ ہو جائے۔ تاجر تجارت میں تجارت کا دین زندہ کرے، ملازم ملازمت میں ملازمت کا دین زندہ کرے، کسان اپنی کھیتی باڑی میں وہ دین زندہ کرے جو اس کا دین اللہ نے، اللہ کے نبی نے بتایا، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں خیر ہی خیر ہوگی۔ ہر شعبے کا دین اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ توجہ کے ساتھ، جیسے جسم کے لیے روح، جسم سے روح نکال دیں چند دن بعد بدبو، تعفن، سب کے لیے درد سر۔ اسی طرح ہر شعبے کا دین اگر اس شعبے سے نکال دیا جائے، جیسے آج نکلا ہوا ہے، تو بے ایمانی، خود غرضی، ظلم، بے شمار ایسی چیزیں آئیں گی جو خود ان لوگوں کے لیے مصیبت بنیں گی، زحمت بنیں گی، تکلیف کا ذریعہ بنیں گی۔ اور اگر اس شعبے میں اس شعبے کا دین آ جائے تو سب کے لیے راحت بنے گی۔ شریعت نے تمام احکامات تمام شعبوں کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ جب شعبے میں دین زندہ ہو جائے گا، خیر انشاءاللہ العزیز ملے گی۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں پھیلے۔ یہ صرف فقط نماز روزے سے نہیں پھیلے گا۔ جب ہمارے معاملات اور دین زندہ ہوگا، ہمارے اپنے اخلاق اور اپنے کردار، ہمارے تمام معاملات میں دین زندہ ہوگا، تب اسلام کی مکمل صحیح شکل ہمیں آئے گی اور دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ صرف نماز روزے سے نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے بڑوں نے کچھ کورسز تیار کیے، نصاب تیار کیے ہیں، جس میں ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے ان قریب کافی ساری چیزیں شروع ہوں گی۔ لیکن ایک چیز کل رات سے شروع ہو رہی ہے، وہ آن لائن شروع ہو رہی ہے۔ ڈیوٹی اس میں لوگوں نے میری لگائی ہے، بڑوں نے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تاجر بھی ہیں تو آپ دونوں چیزوں کو سمجھ کے بہتر انداز سے تاجروں سے بات کر سکیں گے۔ یہ ان کا گمان ہے، اللہ کرے کہ میں اس کو پورا کر سکوں۔ تو کل رات سے پروگرام شروع ہو رہا ہے ہمارا اسلامی تجارت کا، زوم کے اوپر آن لائن، رات 9 بجے سے 10 بجے تک۔ اگلے ہفتے سے ہم ٹائم بڑھا دیں گے کیونکہ عشاء آگے ہو رہی ہے، وہ 9:30 سے 10:30 ہوگا، لیکن کل کا پہلا پروگرام 9 بجے سے 10 بجے تک ہے۔ تو یہ آن لائن ہے، اس میں جو لوگ آنا چاہیں پہ میرے نمبر پہ رابطہ کر کے لے لیں، نہیں تو یہاں الحمدللہ دونوں مفتی حضرات یہاں موجود ہیں، اور اس کورس میں یہ حضرات علماء مفتی حضرات میرے ساتھ رہیں گے، اور بہت ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم کور کرنے کی۔ تو نماز کے بعد وہ یہاں ہوں گے، تو ان کو کوئی نام لکھوانا چاہے کورس کے لیے، واٹس ایپ پہ میرا نمبر آسان ہے، 0321 وارث کا بنیادی کوڈ، آگے 421 صفر، ایک ہی دفعہ میں یاد ہو جائے گا۔
انشاءاللہ. 0321 420 21 تو واٹس ایپ کر دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آگے وہ بھیج دوں گا. تو لیکن آگے انرول انہوں نے اس طریقے سے ہونا ہے جو ٹیم نے بنایا ہے. میرا کام تو صرف وہ لنک پرووائڈ کرنا ہوگا، سمپل. باقی حضرات موجود ہے. تو یہ آن لائن ابھی ہم شروع کر، تو انشاءاللہ عید سے پہلے بقرعید سے پہلے ہم لوگ 3-4 علماء کرام کی، مفتی حضرات کی ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں جو ساتھ ساتھ اپنی تیاریاں کر رہی ہے. تو پھر ہم پورے لاہور کی تمام مساجد میں جو چاہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تاجروں کو ہم جمع کرتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو بھیجیں، وہ تاجروں کو کورس کروا دیں. یہ مسجد والے چاہیں گے تو یہاں بھی ہو جائے گا، ورنہ پورے لاہور میں کہیں بھی کوئی کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس آئے اپنی ٹیم بھیجیں. میرے لیے تو ہر جگہ ہر وقت جانا ممکن ہی نہیں ہے. میں ابھی یہاں پہ ہوں اور کل کیا کہتے ہیں ظہر سے میں نے انشاءاللہ تعالیٰ گلگت کے لیے نکلنا ہے، اور اگلے جمعے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ واپسی انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے. تو میرے تو سفر ہیں، تو میں تو آن لائن ہی کرواؤں گا. ٹوٹل 20 سبق ہیں، 1 گھنٹہ لگے گا ایک ہفتے میں. لیکن اس میں ہمیں نبی علیہ السلام کا دین جو تجارت کا شعبے کا ہے اس کا ذائقہ لگ جائے گا، اس کی سمجھ لگ جائے گی، اس کی برکات بہت زیادہ انشاءاللہ. کوئی کہے جی عمل تم سے ہونا نہیں، تب بھی کر لے، پتہ تو لگ جائے گا. پھر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. نبی علیہ السلام کو صادق الامین کا لقب یہ نماز کی وجہ سے نہیں ملا، یہ روزے کی اور حج کی وجہ سے نہیں ملا. صادق الامین کا لقب معاملات میں صداقت اور امانت سے ملا. وآخر دعوانا الحمدللہ. www.darsequran.com